اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ اور سفر وغیرہ سے گریز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ اب تو رفتہ رفتہ پورے سفر کے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا گیا ہے، اور پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہذا سفر کی ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورا مہینہ منحوس اور ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، بلکہ آپ کے مرض میں شدت سفر کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ماہ سفر میں آسمانی بلاؤں کا اترنا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس مہینے میں لولے، لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں اور دیر و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ان ضرر رسا جنات کو بھگا رہے ہیں۔ اسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے، جس کی کوئی اصل نہیں۔ ماہ سفر کا آخری بدھ۔ عوام میں مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، پھر تفریح کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اسی بنا پر لوگوں میں مختلف رسمیں مشہور ہیں۔ بعض خواتین گھی، چینی یا گڑ کی روٹیاں پکا کر تقسیم کرتی ہیں، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کی خوشی میں یہ عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اس بدھ کو اہتمام سے سیر و تفریح کے لیے باغات اور پارکوں میں جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روز اپنی صحتیابی کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح فرمائی تھی۔ بعض لوگ پکے ہوئے چھولے اور عمدہ قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کی خوشی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض تعلیمی اداروں میں اس روز چھٹی کی جاتی ہے، بعض علاقوں میں باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور اور کاریگر اپنے مالکان سے اس دن کھانے اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کی بنیاد یہ غلط اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بدھ کو صحتیاب ہوئے تھے، جیسا کہ ایک شعر بھی معروف ہے، آخری چہارشنبہ آیا ہے، غسل صحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ نہیں بلکہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ ذیل میں اس سلسلے میں چند ناقابل تردید حوالہ جات نقل کیے جاتے ہیں۔ مورخ اسلام محمد بن سعد لکھتے ہیں، 28 سفر بروز بدھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کا آغاز ہوا۔ فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری چہارشنبے کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی، تو یہودیوں نے خوشی کی تھی، وہ اب جاہل ہندو اور اب مسلمانوں میں بھی ازناق رائج ہو گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اس دن خوشی منانا اور اس دن مٹھائی تقسیم کرنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض کی خوشی میں یا یہود کی موافقت کرنے کی نیت سے نہ ہو، لیکن بہرحال یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔